لیکن اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ مسئلہ بعد میں پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پہلے پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو میں مسئلہ بتاؤں گا وہی صحیح مسئلہ ہوگا۔ ہم جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے مسئلہ، ہمارا نہیں ہے یہ مسئلہ۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم نے کہا مسئلوں میں ہماری کوئی رائے نہیں ہوتی، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ترجمان ہیں، جو ان کی بات ہوتی ہے وہ ہم نقل کر دیتے ہیں، بس ہماری رائے تو ہوتی کوئی نہیں۔ سیاست میں رائے ہوتی ہے، کسی اور مسئلے میں رائے ہوتی ہے، دین میں رائے نہیں، دین میں اللہ رسول کا احکام ہوتے ہیں۔ اور جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے وہ دو باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، ایک تو کہہ رہا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اپنی ذات پیش کرتا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے جو میں بات کہتا ہوں وہی دین ہے۔ جب اس کو نبی مان لیا تو اب وہ جو کہے گا وہ دین ہوگا۔ تو ہمارا مسئلہ بتانا اور نبی کا مسئلہ بتانا دونوں میں الگ الگ بات ہوتی ہے۔ ہم کسی نبی سے بات کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی جب خود مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی دین ہے۔ اس لیے جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہاں اس کا مسئلہ نہیں پرکھا جائے گا، پہلے اس کو پرکھا جائے گا کہ یہ نبی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، نبیوں والی شان بھی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اب مرزائیوں کے سامنے جب بات آتی، مرزائیوں کی بات آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مرزا جو ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایک شریف انسان کہا جا سکے، نبی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کی ذات سے بات کرتے ہیں، اور وہ ذات کی بات بھی ہم اپنے پاس سے نہیں کرتے، ان کی کتابوں سے کرتے ہیں، اس کی اپنی بات نقل کرتے ہیں کہ مرزا نے اپنے بارے میں خود کیا کہا ہے، اپنا تعارف کیا کرایا ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں جی ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ تو ہمارے بوڑھے بادشاہ جو ہے نا وہ بھی کہتے تھے جی ذاتیات پہ تو بحث نہیں کرنی چاہیے نا، اب ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ بھائی ایک عالم میں اور ایک مدعی نبوت میں فرق ہے۔ ایک عالم ہے وہ مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ بھی اپنا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتا ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو آدمی جو چیز پیش کرے گا اس کو پرکھ کے دیکھا تو جائے گا۔ جو کدو بیچ رہا ہے ہم اس کے کدو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اس کو پکڑ کے دیکھیں گے، اس میں ناخن چبو کے دیکھیں گے یہ کدو تو کہیں زیادہ پکا ہوا تو نہیں ہے، پکڑنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ جو برتن بیچے گا ہم اس کے برتن کو چھولے مار کے دیکھیں گے، کچے برتن ہے، کمہار کا برتن ہے، اس کا گھڑا ہے، اس کی ہانڈی ہے، جو چیز وہ پیش کر وہ کہے جی نا 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 اس کو ٹھولا مار کے نہیں دیکھنا، ہم کہ پھر رکھ اپنے پاس، جو چیز تو پیش کرے گا اس کو پرکھا تو جائے گا نا بھائی۔ سبزی والے کی سبزی پرکھی جائے گی، آم والے کا آم پرکھا جائے گا، اور کمہار کے برتن پرکھے جائیں گے۔ تو جو چیز جو آدمی پیش کرتا ہے وہ دیکھی جائے گی۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کی نبوت پرکھیں گے، پہلے تو اس کو پرکھیں گے، بعد میں اس کی بات دیکھیں گے۔ بات اس کی بعد میں ہے، پہلے اس کی ذات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر مرزا کی بات کیوں پیش کرتے ہو؟ بلکہ جرأت کرو، تم بھی اس کی لعنت سے نکلو باہر۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ دیکھیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ نمونہ ہے۔ وہ جس شعبے پہ اشکال کریں گے ہم اس اشکال کا جواب دیں گے۔ اور جو ہم گرم ہوتے ہیں وہ تنقید پہ نہیں گرم ہوتے، کافر تنقید ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں حضرت وسلم کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں زیادہ کی، اس پہ وہ اشکال کرتے ہیں، آپ کے مسئلہ جہاد پہ بھی وہ اشکال کرتے ہیں، کئی مسائل پہ وہ اشکال کرتے ہیں، غلط اشکال ہوتے ہیں، ہم ان اشکالوں کو غلط کہتے ہیں، اور جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں ہم ان کا جواب دیتے ہیں، کبھی ان سے لڑے نہیں ہیں، تنقید پہ نہیں ہم کبھی لڑے۔ ہاں بے ادبی کریں، گالیاں نکالیں، اس پہ ہم لڑتے ہیں، اس میں ہم حساس ہیں، وہ گالی نکالیں، تنقید سے آگے نکل جائیں، بے ادبی تک پہنچ جائیں، وہاں ہم پھر حساس ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک وہ تنقید کرتے ہیں تو تنقید غلط ہوتی ہے، ہم اس کو غلط کہتے بھی ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تنقید کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے،
لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ ہمارا ایک مسلمان تھا برطانیہ میں، تو وہ اتوار کو ان کے چرچ میں چل جاتا تھا باقاعدہ، وہاں جا کے سیرت کی کوئی نہ کوئی بات سمجھا کے آتا تھا، اور جب سمجھائی جائے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں زیادہ کیوں کی ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہیں، کتنے فوائد ہیں۔ جب جہاد جا کے ان کو وہاں جا کے ان کو مسائل سمجھایا آتا تھا، عیسائیوں کو جا کے سمجھایا آتا تھا، اور کئی لوگوں کے ایمان کا وہ ذریعہ بن گیا۔ تو وہ اشکال سیرت پہ کوئی کرے گا، ہم ذمہ دار ہیں، ہم سیرت خود پیش کرتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں۔ یہ مرزے کے حالات جو ہے نا، وہ اردو میں کتابیں تو ہیں لیکن انگریزی میں اس کے ترجمے نہیں کرتے۔ انگریزی میں ایسے پمفلٹ وغیرہ بنا کے نا وہ تھوڑے سے چھاپ چھوپ لیتے ہیں، اس سے زیادہ کام نہیں کرتے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پیش کریں، ہر زبان میں آئے یہ چیز، یہ ہماری شان ہے۔ اور آج مرزائیوں کا حال کیا ہے؟ مرزے کی اپنی باتیں پیش کرتے ہیں تو بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں۔ وہ جیسے گدھا نہیں جو لتیاں مارتا ہوتا ہے، اس وقت یہ مرزے کا تذکرہ کر دو، گدھے والا حال ہوتا ہے ان کا۔